آئیے میرے ساتھ نکالیے یوحنا کی انجیل، یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب 4 آیت کے دوسرے حصے سے تلاوت شروع کریں گے۔ کل ہم جو ریگولر آتے ہیں، کیا بتا سکتے ہیں ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ بہن عمرانہ بتائیں گے آج کل ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ روح القدس کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ ویری گڈ۔ ان سے میں نے کیوں پوچھا ہے؟ کیونکہ پچھلی میٹنگ میں جمعرات کو یہ یہاں پر کھڑی تھی اور پاک روح کی اتنی حضوری تھی، اتنا مسا تھا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ جب خدا کا پاک روح آتا ہے تو انسان کو بدل کے رکھ دیتا ہے کہ اس کی زبان بھی تھرتھرانے لگ جاتی ہے، وہ اپنے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے۔ ہم نے خدا کی قدرت کو، خدا کی پریزنس کو اس دن دیکھا اپنے سامنے۔ میں نے یہ کیوں کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا؟ تاکہ آپ سب اس بات کے گواہ رہیں کہ جب روح القدس آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے۔ پچھلی دفعہ کا کلام تھا اعمال کی کتاب اس کے دوسرے باب میں سے زور کی آندھی کا سناٹا اور آگ کی بھڑکتی ہوئی زبانیں۔ پچھلی دفعہ ہم نے یہ سیکھا تھا۔ آج ہم بہت ضروری اور سنجیدہ تعلیم کو لیں گے اور اس میں سے سیکھیں گے روح القدس کا کام۔ 4 آیت کے دوسرے حصے سے میں تلاوت کروں گی۔ اور میں نے شروع میں تم سے یہ باتیں اس لیے نہ کہیں کہ میں تمہارے ساتھ تھا، مگر اب میں اپنے بھیجنے والے کے پاس جاتا ہوں اور تم میں سے کوئی مجھ سے نہیں پوچھتا کہ تو کہاں جاتا ہے، بلکہ اس لیے کہ میں نے یہ باتیں تم سے کہیں تمہارا دل غم سے بھر گیا۔ لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ کیا ہے؟ فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ کیا کر دوں گا؟ بھیج دوں گا۔ اور وہ آ کے کیا کرے گا؟ وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ گناہ کے بارے میں اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے، راست بازی کے بارے میں اس لیے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور تم مجھے پھر نہ دیکھو گے، عدالت کے بارے میں اس لیے کہ دنیا کا سردار مجرم ٹھہرایا گیا ہے۔ مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے، مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ وہ میرا جلال ظاہر کرے گا، اس لیے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا۔ جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ مجھ ہی سے حاصل کرتا ہے اور تمہیں خبریں دے گا۔ آمین۔ آئے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے۔ پیارے خداوند، تیرا کلام زندگی بخشتا ہے، تیرا کلام خداوند بندنوں کو توڑتا ہے۔ پیارے خداوند، تیرا کلام خداوند خدا سچائی ہے۔ پیارے خداوند، ہم تیری سچائی کو یہاں پر مانتے ہیں۔ پیارے خداوند، خدا کا پاک روح پیارے خداوند ہم سے کلام کرے، ہماری زندگیوں کو بدلے۔ پیارے خداوند، تیرا شکر، تیری تعریف کرتی ہوں خداوند، یسوع کے نام سے آمین۔ جو حوالہ ہم نے پڑھا، اس میں پہلی بات جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو بتا رہے ہیں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا، اور خداوند یسوع مسیح انہیں کہتے ہیں کہ تمہارا دل غم سے بھر گیا ہے جب خداوند نے کہا کہ میں جاتا ہوں، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا۔ میرے عزیزوں، خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کے لیے یہ بہت ہی عجیب بات تھی
کہ یسوع ہم سے جدا ہو رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بات تو ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ میرے عزیزوں، خداوند یسوع کا آسمان پر جانا فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ آپ یسوع کی زندگی پر غور کریں، یسوع کا اس دنیا میں آنا ہمارے لیے فائدہ مند تھا۔ یسوع کا اس دنیا میں آ کے ہمارے لیے دکھ اٹھانا فائدہ مند تھا۔ یسوع کا ہمارے لیے اپنے تمام ہمارے گناہوں کو صلیب پر لے لیا ہمارے لیے فائدہ مند تھا۔ وہ آپ کے لیے اور میرے لیے کچھ لا گیا، آپ کے لیے اور میرے لیے فائدہ مند تھا۔ خداوند یسوع مار گیا، آپ کے لیے اور میرے لیے فائدہ مند تھا۔ خداوند یسوع دفن ہوا، تیسرے دن جی اٹھا، آپ کے لیے اور میرے لیے فائدہ مند تھا۔ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد جب آسمان پر اپنے باپ کے پاس جاتا ہے تو میرے عزیزوں یہ بھی آپ کے لیے اور میرے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں جاتا ہوں، وہ جلال جو میرا باپ کے ساتھ ابتدا سے تھا، اے باپ اب دوبارہ مجھے اس جلال میں داخل کر۔ اور کلام میں لکھا ہے اس کو وہ نام بخشا جو تمام ناموں سے بلند نام ہے۔ اور خداوند نے ہم کیا پڑھتے ہیں کہ اس کو کیا اتھارٹی بخشی کہ وہ خدا باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہے، آپ کی اور میری شفاعت کے لیے، آپ کے اور میرے لیے دعا کرنے کے لیے، آپ کی اور میرے لیے عدالت جو ہے پوری دنیا کی اور پورا کنٹرول جو ہے کس کے ہاتھ میں ہے۔ اگر یسوع آسمان پر نہ جاتا تو وہ اپنے پورے جلال میں جو ابتدا سے باپ کے ساتھ تھا کیسے داخل ہوتا، تو ہمارے لیے کیسے فائدہ مند ہوتا۔ The glorification of Christ has brought us glory، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جلال میں داخل ہوا اور اس نے وہ جلال آپ کو بخشا ہے۔ میرے عزیزوں یہ فائدہ آپ کو ہوا ہے، کیونکہ خداوند نے کہا میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے مددگار بھیجتا ہوں۔ میرے عزیزوں روح القدس کیا ہے؟ آپ کا اور میرا مددگار ہے۔ اگر خداوند یسوع مسیح جسمانی صورت میں ہمارے ساتھ تھے تو کیا لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جب بپتسمہ لیا تو روح کبوتر کی مانند اس کے اوپر آ کر ٹھہر گیا، اور یسوع مسیح روح القدس سے بھرے ہوئے جا کے منادی کرتے تھے، بدروحوں کو نکالتے تھے۔ لیکن اب خداوند یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جاتا ہوں، یعنی کہ میری باڈی پریزنس تمہارے ساتھ نہیں رہے گی، مگر اسپرچل پریزنس کو میں تمہارے لیے ریلیز کرتا ہوں۔ اسی لیے خداوند یسوع نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور مددگار بھیجتا ہوں۔ ارشاد اعظم میں خداوند یسوع مسیح نے کہا میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ مددگار آپ کو اور مجھے کیوں بخشا گیا ہے؟ تاکہ یسوع ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے، تاکہ یسوع کی پریزنس، اس کا جلال، اس کی قدرت ہمیشہ ہمارے اندر رہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے سیکھا کہ روح القدس تو پرانے عہد نامے میں بھی موجود تھا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں روح القدس صرف عید پینتیکوست کے دن آیا تھا، اور ہم نے یہ سیکھا کہ روح القدس پرانے عہد نامے میں موجود تھا، اور شاگرد جب بڑے بڑے معجزے کرتے تھے، لیکن نئے عہد کا یہ وعدہ تھا خداوند یسوع کے نیو کووننٹ کا کہ اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد خداوند نے کہا میں اپنی روح ہر فرد بشر پر ڈالوں گا، اور خداوند نے یہ وعدہ کیا کہ اب جب پاک روح نازل ہوگا تو وہ تمہارے اندر ہوگا، وہ تمہارے ساتھ ہوگا، وہ تمہاری زندگی کو بدل دے گا، تبدیل کر دے گا۔ میرے عزیزوں خدا کا پاک روح جب آتا ہے تو وہ پہلا کام کیا کرتا ہے؟ وہ آ کر دنیا کو گناہ، راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ گناہ کے بارے میں اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے۔ میرے عزیزوں خدا کا پاک روح جو پہلا کام کرتا ہے وہ آپ کو قصوروار ٹھہراتا ہے۔ جب خدا کا پاک روح آتا ہے تو آپ رو رو کر اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں گناہگار ہوں خداوند، آپ ٹوٹ جاتے ہیں۔ خدا کا پاک روح آپ
آپ کے اوپر اپنے یسوع کے نور کو، اس کی روشنی کو لے کر آتا ہے، تو آپ کی زندگی میں جب روشنی آتی ہے، خدا کا پاک روح آتا ہے، تبھی آپ کو اپنا اپن اتنا میلا نظر آتا ہے. آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے ایک شیشے میں کہ یہ زندگی گناہ آلودہ ہے، یہ زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے. اور پھر خدا کا پاک روح کنوکٹ کرتا ہے، آپ کے اندر جو ہے گلٹی کو لاتا ہے کہ تو نے گناہ کیا ہے. اور اسی لیے جب خدا کے پاک روح کی حضوری ہوتی ہے تو آپ کے آنسو نہیں رکتے. میں نے اس بات کو ایکسپیرینس کیا ہے کہ خدا کا پاک روح جب آتا ہے میری چیخیں نکل جاتی ہے، میں کھڑی نہیں رہ سکتی، میں سسٹین نہیں کر سکتی اس کی پریزنس کو، کیونکہ خدا کا پاک روح جب آتا ہے تو وہ آپ کی زندگی کو پاک کرنا چاہتا ہے. وہ آپ کے اندر سے گناہ آلودہ دل کو، وہ سوچ کو جو جسمانی ہے نکال دینا چاہتا ہے. اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے وہ یہاں پہ لکھا ہے. وہ گناہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے. میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح نے گناہ کو اس طریقے سے بیان کیا کہ تمہارے اندر بے ایمانی ہے، تم مجھ زندہ چٹان پر جو تمہارا شافی، تمہارا نجات دہندہ ہے، تم اس کے پر ایمان نہیں لاتے. اور جب ہم یسوع پر ایمان نہیں لاتے تو ہم تاریکی میں ہوتے ہیں، ہم گناہوں میں ہوتے ہیں، ہم دنیاوی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں. اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ یہ روح حق ہے، یہ تمہیں سچائی کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں اس بات کے لیے قائل کرتا ہے کہ اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور یسوع پر ایمان لاؤ. اس پر بھی غور کریں گے. آپ سب کہیں گے میں تو یسوع پر ایمان رکھتا ہوں. بہت سارے لوگ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے. میرے عزیزوں، جب ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع میرا نجات دہندہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری زندگی میں یسوع نظر آئے. جب ہم کل بپتسمے کی ٹیچنگ لے رہے تھے تو ہم نے کہا کہ یسوع میں شامل ہونے کے بپتسمے کا مطلب یہ ہے کہ یسوع کو پہن لیا ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ اگر ان کپڑوں کے اوپر میں وائٹ گاؤن پہن لوں تو کیا یہ والے کپڑے نظر آئیں گے؟ یہ کپڑے نظر نہیں آئیں گے، پرانی انسانیت نظر نہیں آئے گی. یسوع کو جب ہم اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ میں یسوع پر ایمان رکھتا ہوں، تو ایک وقت میں دو ماسٹرز کی خدمت نہیں کر سکتے. ایک وقت میں ایک کی بات مانو گے اور دوسرے کی بات نہیں مانو گے. اگر آپ ایک وقت میں دو ماسٹرز کی بات مانتے ہیں، دو خداؤں کو مانتے ہیں، ایک دنیا کا سردار ہے جو شیطان ہے، ہم ایک وقت میں دو کام نہیں کر سکتے. ہم دو بادشاہت کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتے. ہم دو بادشاہیوں کو فالو نہیں، دو ماسٹرز کو نہیں فالو کر سکتے. ایک کا انکار کریں گے اور دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں گے. میرے عزیزوں، یسوع پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ میں نے ہر طرح کی ایسی بات کو اپنی زندگی سے نکال دیا جو خدا کے اگینسٹ ہے، جو خدا کے کلام کے اگینسٹ ہے، جو خدا کی تعلیم کے اگینسٹ ہے. یسوع پر ایمان لائے ہیں تو یسوع نے تو یہ نہیں کہا کہ جھوٹ بولو. یسوع نے زناکاری کے لیے تو نہیں کہا. میرے عزیزوں، اگر یسوع پر ایمان لائے ہیں تو آپ کی اور میری زندگی سے پھر یسوع نظر آنا چاہیے. پھر یسوع پتہ چلے کہ یہ بہن جو ہے مسیحی ہے، یہ بھائی جو ہے یہ مسیحی ہے. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ہم یسوع پر ایمان رکھتے ہیں؟ ہمارے اندر بے ایمانی ہے، ہم شک کرتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں. اسی لیے ہمیں خدا کے پاک کی ضرورت ہے. ہم خود سے اپنے آپ کو راز باز نہیں ٹھہرا سکتے. آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں ہم اچھے کام نہیں کر سکتے. پالوس رسول کہتا ہے کہ میں کشتی لڑتا ہوں، میں ہر روز کوشش کرتا ہوں کہ اپنے جسم سے ان جسمانی کاموں کو نکالوں، مگر مجھ سے نہیں ہو پاتا. لیکن خداوند یسوع مسیح
کہ جی اٹھنے کے وسیلہ سے خدا کا فضل جو ہم پر ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے کہ خدا کی راست بازی ہمیں بخش دی گئی ہے۔ میرے عزیزوں، جب خدا کا پاک روح آتا ہے تو وہ مددگار ہے، وہ کمفرٹر ہے، وہ آپ کی مدد کرتا ہے کہ یسوع کے راستے پر چلیں اور دنیاوی راستوں سے دور ہو۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں ہر روز خدا کے پاک روح کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہر روز یہ کہنا ہے، اگر آپ کو یہ پاک روح کا جو ایکسپیرینس ہے، دس از ناٹ ون ٹائم ایکسپیرینس، یہ ایک وقت کا تجربہ نہیں ہے، اٹس اے کنٹینیوس ایکسپیرینس۔ افسیوں کے خط میں پولس رسول کہتا ہے کہ پاک روح سے بھرے رہو، یعنی کہ کنٹینیوسلی بھرے رہو۔ ہر روز ہم نے اس میں لبریز ہونا ہے، ہر روز پاک روح کو ساتھ لینا ہے۔ جب صبح اٹھنا ہے تو خدا کے پاک روح کو ویلکم کہنا ہے، جب گھر سے نکلنا ہے تو خدا کے پاک روح کو ساتھ لے کے چلنا ہے، کیونکہ یسوع جب آسمان پہ گیا تو کیا کہا، میں تمہارے لیے ایک مددگار بھیجتا ہوں۔ خداوند یسوع کی باڈی آفٹر ریزریکشن ہی خداوند یسوع جو ہے اپنے جلالی بدن میں آسمان پر چلے گئے، لیکن خداوند نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں نئی روح ہر فتح بشر پر ڈالوں گا، خداوند نے اس وعدے کو پورا کیا۔ آپ کے لیے اور میرے لیے یہ دروازہ کھل چکا ہے۔ آپ کے اور میرے لیے خدا نے یہ انتظام کر دیا ہے کہ وہ اپنے مددگار کو بھیجتا ہے تاکہ ہمیں گناہ کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے اور ہمیں خدا کی راست بازی بخشے۔ اگلی بات راست بازی کے بارے میں قصوروار ٹھہرایا۔ اب یہ کیا بات ہوئی راست بازی کے بارے میں؟ اس لیے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور تم مجھے پھر نہ دیکھو گے۔ میرے عزیزوں، ایسی کون سی راست بازی ہے جس کے بارے میں خدا کا پاک روح قصوروار ٹھہراتا ہے؟ کوئی بتانا چاہے گا؟ کوئی بھی خیال ہو؟ وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ جی، فقی اور فریسیوں کی جو راست بازی تھی، کیا وہ حقیقی راست بازی تھی؟ پولس رسول کلیسیا کو ستاتا تھا اور یہ جانتا تھا کہ میں خدا کے لیے کام کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں ایسے کام کرتے ہیں جو ان کی نظر میں بھلے ہیں لیکن خدا کے نزدیک وہ بھلے نہیں ہیں۔ اور خدا کا پاک روح جو ہے وہ جب آتا ہے تو وہ سیلف رائچیسنس کو، یعنی کہ ہم جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم راست باز ہیں اور ہمارے اندر غرور ہوتا ہے، کس چیز کا؟ راست بازی کا غرور، روحانی غرور، کہ میں جو کام کرتا ہوں، میں جو کلام سناتا ہوں، میں جو پرستش کرتا ہوں، میں جو خدمت کرتا ہوں، اور بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، میں جو چندہ دیتا ہوں۔ جی میرے عزیزوں، خدا کا پاک روح جو ہے وہ سیلف سینٹرڈ کو اردو میں کیا کہیں گے؟ خود غرضی کو ہٹا کر خدا کی طرف نظریں لگاتا ہے، کیونکہ پاک روح کا کام جو ہے، اب دیکھیں ایک بات اور کرتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں پاک روح ملا ہوا ہے، لیکن وہ غیر زبانیں بھی بولتے ہیں، ان کو یہ گفٹ بھی ملا ہوا ہے، لیکن ان کی زندگی میں خاکساری نہیں ہوتی، ان کی زندگی میں حلیمی نہیں ہوتی، ان کی زندگی میں سیلف رائچیسنس، پرائڈ جب آ جاتا ہے تو پھر وہ یسوع کا جلال ظاہر نہیں کرتے، وہ اپنا جلال ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ سچائی کا روح جب آتا ہے نا
وہ نہ تو کسی پادری کا نہ کسی انسان کا، وہ کس کا جلال ظاہر کرتا ہے؟ یسوع مسیح۔ کیا یہ خوبصورت بات نہیں ہے؟ میں ایک گھر میں گئی اور میرے لیے بڑا مشکل تھا اس اسپرٹ کو سمجھنا، اس اسپرٹ سے مراد ہے اس خاتون کو سمجھنا۔ میں ڈیٹیل میں تو نہیں بتاؤں گی، لیکن ایک طرف وہ غیر زبان بول رہی تھی اور دوسری طرف اس کی زندگی میں سچائی نہیں تھی۔ ایک بات اور بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم یہ کہیں کہ ہمیں پاکرو ملا ہے اور ہماری زندگی میں گناہ ہو، ہماری زندگی میں جھوٹ بولنے کی باتیں ہوں، زناکاری ہو اور بہت سارے گناہ، چوری ہو، اور چوری اس طرح کی چوری نہیں ہے۔ ایک دفعہ یوتھ کی ہم کلاس لے رہے تھے اور میں نے ایسی بچوں میں آپس میں ڈسکشن ہو رہی، تو انہوں نے کہا کہ وہ میں پیپر دے رہا تھا اور نا وہ کسی نے میرے آگے بک رکھ دی۔ کیا بات تھی وہ جیری؟ پیپر کا، ہاں، کہ وہ ایگزام کر رہا تھا اور کسی نے اس کے سامنے کتاب رکھ دی۔ تو اب بچے گئے، یہ تو خدا کی طرف سے مدد تھی۔ میری بات، مجھے یہ بات بتائیں کہ یہ کہاں سے آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ جو کتاب سامنے رکھی ہے چیٹنگ کرنے کے لیے؟ کیا خدا جو ہے اپنے ہی کلام کے اگینسٹ جا سکتا ہے؟ خدا کا پاکرو جو ہے وہ آپ کے اندر پاکیزگی کو لے کر آتا ہے، وہ مددگار ہے، وہ آپ کے اوپر آپ کے گناہ کو ہائی لائٹ کرتا ہے تاکہ آپ اس گناہ سے اس کا اقرار کریں اور اس کو ترک کریں۔ اور خدا کا پاکرو جب آتا ہے تو وہ حلیمی کو لے کر آتا ہے، پاکیزگی کو لے کر آتا ہے، وہ ہر طرح کے گناہوں کو، چاہے وہ روحانی غرور کا گناہ ہو، چاہے وہ جسمانی گناہ ہو، اور قسم کے گناہ ہو، ہر طرح کے گناہ کو زندگی سے دور کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، جب ایک انسان کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے تو وہ عدالت کا مستحق ہوتا ہے، اور جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم مجرم ٹھہرائے جاتے ہیں اور ہم پر یہ لاگو ہوتا ہے کہ ہم اس عدالت کے سامنے کھڑے ہوں۔ لیکن جب ہم یسوع کو قبول کر لیتے ہیں، اس وقت کیا ہوتا ہے کہ خدا کا پاک روح آپ کی زندگی کے اندر ایک تبدیلی لے کر آتا ہے، اور وہ تبدیلی یہ لاتا ہے کہ یسوع مسیح کی راست بازی آپ کو بخش دیتا ہے اور آپ کو آنے والی عدالت سے بچا لیتا ہے۔ وہ عدالت جو شیطان آپ کو مجرم ٹھہراتا ہے کہ تو نے گناہ کیا ہے، جب ہم یسوع کو قبول کر لیتے ہیں، یسوع کے خون کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں، تو پھر یسوع کہتا ہے اے شیطان تیرا نہیں زور چلنا، اے ہن میرا خدا کا بیٹا اور بیٹی ہے۔ میرے عزیزوں، اس عدالت سے خدا ہمیں بری کر دیتا ہے۔ آمین۔ سو میرے عزیزوں، سچائی کا روح حق جب آتا ہے تو سچائی کی راہ دکھاتا ہے۔ وہ آپ کی اس پرانی تعلیم کو اور ڈاکٹرائن کو جو برسوں سے آباؤ اجداد سے سنتے آ رہے ہیں، وہ اس کو آ کے تبدیل کر دیتا ہے اور اس کو کلام کے مطابق لے آتا ہے۔ میرے آباؤ اجداد جو تھے وہ سکھ تھے، لیکن جب یسوع میں آئے تو پھر سچائی کی راہ پتہ چلی، اور ان تمام پرانے پتہ نہیں پوجا کرتے تھے، کس کو مانتے تھے، ان تمام باتوں کو ترک کرتا ہے۔ ایک گاؤں میں ہم پاسٹر ناصر اور میں گئے، اور وہاں پر وہ سب مسیحی کہتے تھے کہ ہم مسیحی ہیں، اور ایک بابے کی تصویر لگائی ہوئی تھی۔ ہم نے کہا یہ بابا کون ہے؟ اے جی ساڈا پرانا آباؤ اجداد دا بابا ہے تے بابے دے پیچھے مسیتے سی۔ مینوں اے دسو جدوں دربار تھا، جب یسوع نے کہا کہ میں پاک روح کو بھیجتا ہوں، تو وہ آپ کے گھروں سے بت پرستی کو نکالتا ہے، ان بابوں کو نکالتا ہے، ان تصویروں کو نکالتا ہے، اور تویزوں کو اور ان تمام غلط تعلیم کو جو بت پرستی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ خدا کا روح جو ہے وہ سچائی کا روح ہے، وہ یسوع کی تعلیم دیتا ہے، وہ خدا باپ کو ایگزالٹ کرتا ہے، وہ آپ کو غلط تعلیم سے صحیح تعلیم کی طرف لے کر آتا ہے۔ میرے عزیزوں، اگر آپ نے روح کو پایا ہے اور اب تک بھی
جائیں کہ جب تم نے روح پایا تو کیا اس روح کی گہرائی کو آپ سمجھے. جب میں کسی شخص کی طرف غور کرتی ہوں کہ اس کو پاک روح ملا ہے تو میں پاک روح کی شخصیت پہ غور کرتی ہوں, کیونکہ وہ شخص یہ کلیم کر رہا ہوتا ہے کہ میرے اندر خدا بستا ہے. تو پھر جب خدا بستا ہے تو پھر اس کی زندگی میں خدا کی صفات نظر آنی چاہیے میرے عزیزو. یہ صرف جو گناہ کے بارے میں قصوروار ٹھہراتا ہے یہ گناہ گار کے لیے نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ جو بھٹکا ہوا ہے صرف اس کے لیے ہے, بلکہ وہ مجھے بھی, پاسٹر صاحب کو بھی, میرے فادر جو کہ اب 71 ایئرس کے ہیں, چھوٹوں کو بھی, بڑوں کو بھی, بوڑھوں کو بھی, خادموں کو بھی کنوکٹ کرتا ہے کہ جھکو میرے قدموں کے آگے اور اپنے گناہ کا اقرار کرو. میں انٹی دیبا جو ہے پروفیسر الیگزینڈر ششیل کی وائف, وہ کلام سنا رہی تھی پیچھے جمعے کو. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کا کوئی گناہ نہیں ہے تو آپ کو خدا کے پاک روح کی ضرورت ہے, اپنی زندگی پر غور کریں. انہوں نے کہا وہ خدا کی اتنی اچھی خادم ہے اور خدا انہیں کثرت سے پورے پاکستان میں استعمال کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ میں جب خدا کی حضوری میں جاتی ہوں مجھے تو اپنا گندا پن نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, مجھے تو اپنے اندر کی آلودگی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. میرے عزیزوں, خدا کا پاک روح آپ کو اور مجھے اس لیے بخشا گیا تاکہ وہ ہمیں پاک کرے. ہمارے اندر سے سیلف رائچسنس کو, جو ہم اپنے آپ میں اپنے آپ کو راست باز سمجھتے ہیں, اس کو یسوع کے قدموں میں ڈال دیں اور یسوع سے کہیں کہ یسوع آ, مجھے تو پاک کر, مجھے دھو. مجھے جو ہے ایسی راست بازی کو نہیں لینا جو کہ گناہ کی طرف لے کر جاتی ہے, جو خدا سے دور لے کر جاتی ہے. پالوس رسول جو کہ اپنی نظر میں راست بازی کے کام کرتا تھا اور کلیسیا کو ستاتا تھا, جب خدا کا نور اس پہ چمکا, یسوع نے موجود کھڑے ہوئے تو یسوع نے کہا اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے. آج خدا آپ سے یہ کہتا ہے تو مجھے کیوں ستاتا ہے, میں نے تو تیرے لیے صلیب پر جان دی, میں نے تو تیرے لیے تمام کفارہ دے دیا, تجھے رہا کر دیا. اور پھر کیا ہوا کہ ساؤل کی آنکھیں کھل گئی کہ میں جو پہلے جس کو راست بازی سمجھتا تھا وہ تو خدا سے دوری تھی, یسوع کا انکار کرتا تھا. میں تو اندھیرے کے اندر تھا, جس کو میں روشنی سمجھتا تھا میں تو در حقیقت اندھیرے میں تھا. جب یسوع آتا ہے تو خدا کا پاک روح آپ کی آنکھیں کھول دیتا ہے کہ ہماری راست بازی گندی دھچیوں کی مانند ہے. میرے عزیزوں, اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور خدا کے پاک روح کو موقع دیں گے کہ وہ جو سچائی کا روح ہے وہ ہمارے اندر سچائی کو لے کر آئے, وہ ہمارے اندر پاکیزگی کو لے کر آئے. جب خدا کا پاک روح آتا ہے تو وہ قصوروار ٹھہراتا ہے, وہ آپ کو کنوکٹ کرتا ہے کہ اپنے گناہ کا اقرار کریں, اپنے اندر سے بدی کو نکالیں اور وہ چیزیں جن کو آپ راست بازی سمجھ چکے ہیں ان کو یسوع کے قدموں میں ڈال دیں. ایک بات اور خادموں کے لیے, بعض اوقات چونکہ میں بھی خادمہ ہوں اس لیے میں خادمہ ہوں کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں یہ ایکسپیرینس کیا کہ بعض اوقات ہم اپنی پرسنل پریئر کو منسٹری کے اوپر جو ہے سیکریفائز کر دیتے ہیں. اور ایک خادم نے یہ کہا, اس انگلش میں بتاؤں گی, it is foolishness if you sacrifice your personal time over ministry. پنجابی کہیں اگر میں بولوں انہیں کیا بیوقوف ہے گئے ہو تسی کہ اگر آپ اپنے پرسنل ٹائم کو, کیونکہ جو خدا کا اور آپ کا وقت ہے اس کو منسٹری پر بھی سیکریفائس نہیں کرنا, کیونکہ پہلی منسٹری, یہ بات خدا کے پاک روح نے مجھ سے کی کہ تیری پہلی منسٹری یہ ہے کہ تو خدا باپ کا جلال ظاہر کرے, تو خدا باپ کے ساتھ باتیں کرے, تو خدا کی حضور میں رہے. میرے عزیز اپنی آنکھوں کو بند کریں گے. میرے اندر بھی بہت سارے گناہ ہیں, میرے اندر بھی بہت سی سستی ہے, لاپرواہی ہے. آج میں بھی قدموں پہ جھکوں گی اور اپنے گناہوں کا اقرار کروں گی. اور ہر ایک کو, چاہے وہ خادم ہے, چاہے وہ ایک چھوٹا سا سنڈے اسکول کا بچہ ہے, ہم سب کو میرے عزیزوں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خدا کا پاک روح یہاں پہ موجود ہے. ہم خدا سے کہیں ہمیں دھو, ہمیں پاک کر, ہمارے گناہ جو کہ ہڈن ہے خداوند
तेरी रोशनी हम पर आए, क्योंकि जब हमारे अंदर पाकीज़गी आती है मेरे अजीजों, तो आप देखेंगे खुदा का पाक रूह आपको अपने जलाल से, अपनी कुदरत से भर देगा। खुदा का पाक रूह आपके अंदर एक ऐसा दिल पैदा करेगा जो खुदा की फरमाबरदारी करता है। जब खुदा का पाक रूह आता है तो वो जिस्मानी जिंदगी को मिटा देता है और खुदा का पाक रूह आपको रूहानी बना देता है। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा के पाक रूह की आग नाज़िल हो जो हमारे फानी बंदों से हर तरह की गुनाह की तासीर को निकाल देंगे यीशु के नाम से। खुदावंद ओ हालेलुया, जीसस नीड एवरीवन। खुदावंद आज तू मुलाकात कर, यीशु तू आज जिंदगियों को बदल, यीशु तू बॉन्डेज को तोड़, रखनों को तोड़, खुदा पाक रूह जिंदगियों को बदले। ओ खुदावंद तेरी रोशनी आए, खुदावंद खुदा तू छू जिंदगियों को मेरे खुदावंद खुदा, खुदावंद पाकीज़गी को लेकर आ, खुदावंद खुदा, क्योंकि तेरा रूह जो है वो पाक है, वो जो पाक रूह से लबरेज होना चाहते हैं। अगर आपको पहले से मिल चुका है लेकिन आप और मामूली चाहते हैं, आ जाए सामने। ओ जीसस, यस लॉर्ड, वी आस्क द होली फायर, ओ होली फायर रेस्ट अपॉन हिम इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे खुदावंद ओ खुदा के पाक रूह की आग को मांगते हैं, पाक रूह की आग को मांगते हैं मेरे खुदावंद, तेरे मसा को मांगते हैं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। खुदावंद खुदा ओ तेरा रूह सच्चाई का रूह है खुदावंद, हर तरह की बेईमानी को, डिप्रेशन को यीशु नाम से निकाल, यीशु नाम से निकाल।